الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال
ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کی خطبہ سے سورۃ الکہف کے اہم واقعات پر گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں اصحاب کہف کا عجیب و غریب واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کیا گیا ہے۔ آج کے خطبہ میں سورۃ الکہف میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والا دوسرا اہم واقعہ عرض کیا جائے گا۔ یوں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی طرف سورۃ الکہف کی بعض آیات میں اشارے کیے گئے یا بعض واقعات کو اجمالاً بیان کیا گیا، ان کا کوئی حصہ بیان کر دیا گیا۔ تو جو واقعات اشارتاً یا اجمالاً بیان کیے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر
یہاں ان واقعات پر گفتگو ہو رہی ہے جو اس سورہ مبارکہ میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ آج کا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں جو واقعات اور قصے بیان کیے گئے، پہلے لوگوں کی داستانیں بیان کی گئی، ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں سن کر بطور کہانی انجوائے کریں، بلکہ قرآن کریم میں ماضی کے احوال، داستانیں، واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں سن کر، پڑھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو، افعال کو ٹھیک کر لیں، تاکہ ہم اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں جس طرح کی مصیبتوں میں پہلی قوموں کے افراد بعض گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہوئے۔ سورۃ الکہف کے 5ویں رکوع میں 2 بندوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے، ایک متکبر مالدار اور دوسرا عاجز فقیر اور غریب آدمی۔ دونوں بھائی تھے یا دونوں دوست تھے، اس بات کی وضاحت قرآن کریم میں تو موجود نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قریبی تھے، ان کا آپس میں تعلق دوستانہ، یارانہ، قریب کا تھا، کیونکہ ان کی پرسنل گفتگو کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا تعلق آپس میں بڑا گہرا تھا، اور دونوں کی کیفیات بالکل مختلف تھی ایک دوسرے سے۔ ایک مالدار اور انتہائی متکبر، اور دوسرا غریب، فقیر اور انتہائی عاجز۔ دونوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوا اسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی زینت بنا کر مجھے اور آپ کو عبرت کا موقع فراہم کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے سامنے ان 2 بندوں کی داستان مثال کے طور پر بطور مثال اور بطور عبرت بیان فرمایا۔ یعنی یہ وہ کہانی ہے جس کا ہماری دنیا اور آخرت سنورنے سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب قرآن کے الفاظ میں اپنی امت کو یہ کہانی سنا دو، تاکہ یہ قرآن کو پڑھتے جائیں اور قیامت کی صبح تک اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ ایسی عظیم عبرت ناک اور نصیحت آموز داستان ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 بندے تھے، یا مکہ مکرمہ کے 2 آدمی تھے، مفسرین نے مختلف باتیں کی، پر جو بھی تھے، کیونکہ قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا اور ہمیں اس سے غرض بھی نہیں، لیکن تھے ضرور کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کی مثال لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ایک کا حال یہ ہے جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ اس کے انگوروں کے 2 باغ تھے۔ عرب کے اس معاشرے میں باغات کا ہونا، جہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے تھے، یہ VIP کلچر کی علامت تھی اس دور میں۔ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجوروں کے انگوروں کے 2 باغ تھے،
اور ان دو باغوں کو کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا. انگور اور کھجور یہ ان لوگوں کی پسندیدہ ترین غذائیں اور میوجات تھے. تو دو باغ تھے اس بندے کے اور انگوروں کے اور اس کے ارد گرد کھجوروں کے ایسے درخت تھے کہ ان کی وجہ سے باغوں کی چاروں طرف کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگی ہوئی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ان باغوں کے درمیان ایسی زمین بھی تھی کہ جس میں کھیتی باڑی کی جاتی تھی. اور کلتا الجنتین یہ دونوں باغ عدد اکلہا ہر سال پورا پھل دیتے ہیں. خوب انگور کھجور اور کھیتی باڑی گندم سبزیاں وغیرہ خوب پھل آتا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا کچھ بھی کمی نہ ہوتی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا اور ان باغوں میں نہر بھی جاری کی. پانی بھی خوب ہے, فراوانی بھی خوب ہے, ہریالی بھی خوب ہے اور فصل کی اوسط بھی خوب ہے. اور اس کے علاوہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اس کے علاوہ بھی اس بندے کے ایسے کاروبار اور مشاغل تھے کہ وہاں سے بھی اس کو آمدنی آتی تھی. اس دور کے دولت کے جتنے ذرائع تھے ان میں سے اکثر اللہ نے اسے عطا فرما رکھے تھے. جو چیز نہیں تھی وہ یہ تھی کہ اسے توفیق شکر نہیں تھی. ہر طرف نعمتوں کی ریل پیل زندگی کی بہاریں اس کے ساتھ چل رہی ہیں گویا کہ, لیکن تکبر ہے. تو یہ جو دوسرا اس کا دوست تھا غریب, اس سے مکالمہ ہو رہا ہے. وہ ملنے گیا تو اس کے ساتھ یہ باغ میں داخل ہوئے ٹہلنے پھرنے کے لیے, دیکھ بھال کے لیے. تو اس بندے نے امیر نے غریب کو کہا تکبر کے لہجے میں, قال لصاحبه وهو يحاوره اپنے ساتھی سے کہا اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اور بڑے تکبر کے لہجے میں کہنے لگا انا اکبر منک مالا واعز نفرا کہ دیکھا میرا مال بھی تجھ سے کہیں زیادہ اور میری برادری اور میرا قبیلہ بھی تجھ سے کہیں زیادہ. دیکھ لوگ میرے ارد گرد کیسے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ سبھی رشتہ دار بنتے ہیں زر جب پاس ہوتا ہے. سبھی رشتہ دار بنتے ہیں زر جب پاس ہوتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ پیسے والا بندہ تھا, مالدار تھا, ہر کوئی آگے پیچھے تھا, تو اس نے اس غریب دوست کو تانا مارا کہ تیرے پاس کیا ہے. میرا مال اور میری برادری, میرا سٹیٹس دیکھا کتنا زیادہ ہے. اور باتیں کرتے کرتے باغ میں چل رہا ہے انگوروں کے لٹکے ہوئے خوشے, کھجور کے درختوں پر پکی ہوئی کھجوریں اور باغ کے درمیان میں چلتی ہوئی نہریں اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں, ہر طرف ہریالی ہریالی, مال دولت کی ریل پیل ہے. تو مال کی کثرت نے رب سے غافل کر دی اور باغ کے اندر چلتے ہوئے کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گفتگو نقل کی اور قرآن کا جو لہجہ ہے نا وہ بتلا رہا ہے کہ شکوے کے لہجے میں خود رب العالمین نے اپنے بندے کی گفتگو قرآن میں نقل کی. فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا.
ظلم یہ کہ جس رب نے یہ نعمتیں عطا کی اسے بھول بیٹھا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب بندہ مال کی کثرت میں دینے والے کو بھول جاتا ہے تو وہ مال پھر ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبر کی دیواریں جا دیکھی۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ جب بندہ یہ سوچنے لگ جائے نا مال آئے جیسے مرضی آئے، سب ناراض ہو کہ رب ناراض ہو، بس میرے پاس مال آنا چاہیے، تو یہ مال اسے جہنم میں لے جائے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن ہے، اور یہ 30ویں پارے کی مشہور سورت ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، عیب جوئی کرنے والے اور تانا دینے والوں کے لیے، وہ جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، حلال حرام کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ آج ہے تو کل تو خالی ہاتھ جائے گا۔ ارے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب چلا اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ تو یہی کی بات ہے نا، اس میں اگر خدا اور رسول کو ناراض کر دیا تو بندہ برباد اور ہلاک ہو۔ فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جو حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، فرمایا ہرگز یہ بات نہیں ہے، یقیناً یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے دنیا کی جس آگ میں بھی انسان جائے دل تک آگ کے پہنچنے سے پہلے موت آ جاتی ہے، لیکن فرمایا جو جہنم کی آگ میں جائے گا وہ آگ دل تک پہنچے گی لیکن اس پر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خطرناک انجام ہے اس کا جو خدا رسول کی کسی حکم و طریقے کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے بس مال مال مال، اور ہر طریقے سے لوٹ مار کر کے جھوٹ بول کے رشوت لے کے جمع کرتا ہے، نہ شکری اور نہ قدری کرتا ہے، اس کا انجام یہ۔ تو یہ بندہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے تکبر کے لہجے میں اپنے انتہائی عاجز غریب مگر ظاہر کے غریب دل کے امیر اپنے دوست کو کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اپنے دوست کو کہتا ہے میرے دوست میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ میرا جو باغ ہے ہمیشہ میری اس پر شاہی رہے گی، کبھی اس میں فنا نہیں آئے گی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔
مال کے تکبر نے کفر تک پہنچا دی. کہتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ بس میں ہوں اور میرا مال ہے اور میری شاہی ہے اور میری تلطنت ہے اور سب کچھ یوں ہی رہے گا. یہ تو بس ویسے ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی. میرا تو خیال ہے قیامت شیامت کوئی ہے ہی نہیں. اور اگلی بات وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. کہنے لگا اگر بالفرض والمحال قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں اس سے بہتر باغات اور مال اور سٹیٹس مل جائے گا. یہ اس سے بھی خطرناک دعویٰ کر دی کہ اول تو یہ کچھ ہونا نہیں اور اگر ہو بھی گیا تو میں جیسے یہاں ہوں اس سے بھی زبردست اور اعلیٰ کنڈیشن میں آخرت میں کھڑا ہوں. تو اس بندے نے یہ بات سنی اور پھر اس نے تقریر کی. تبلیغی ساتھی نے پھر اپنی تقریر کا آغاز کیا اور اس بندے کی تقریر کو, اس غریب کی تقریر کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے انداز میں بیان کیا. فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره. اب اس زندہ دل انسان نے اپنے ناشکر دوست سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب. ارے تم نے اس رب کو کیوں بھلا دیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا. ارے نادان اسے کیوں بھلا بیٹھا ہے جس نے تجھے ایک قطرہ ناپاک سے اتنا عظیم انسان بنا دیا ہے. اس کو بھلا بیٹھے ہو جس نے کن مراحل سے گزار کے تجھے آج چمکتی رانا جوانی عطا کی اور آج تو کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس داستان کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا بھی تو ہے نا کہ تو نہ سمجھ کہ میں بڑا مولوی ہوں جناب اور میں بڑا چودھری اور حاجی صاحب ہوں اور فلاں صاحب ہوں. تجھے اپنی تخلیق بھی یاد ہے کہ نہیں کہ کن مراحل سے گزر کے تو آیا. تیرا وجود نہیں تھا, اللہ نے مٹی سے تیرا وجود بنایا, جناب آدم کو بنایا اور پھر تو ایک ایسا نطفہ تھا جس کی سمیل سے تجھے بھی گھن آ رہی تھی. اس سے تجھے لوتھڑا بنایا اور پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تیرے اندر روح ڈلی اور پھر ناف کے ذریعے سے تجھے خوراک ملتی رہی. اور رب جھنجھوڑتا ہے میرے بندے جہاں تیرے رزق پہنچنے کا کوئی بظاہر ذریعہ نہیں تھا تو اس کو بھول گیا جس نے وہاں بھی تجھے بھوک سے نہیں مرنے دیا. اور پھر جب تو دنیا میں آیا بچے کی ناف کٹتی ہے تو فوراً روتا ہے. وہ روتا اس لیے کہ ادھر سے رزق آ رہا تھا یہ کٹ گیا تو رزق کہاں سے آئے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے گھبرا نہیں, رزق کا ایک راستہ کاٹ دیا گیا ہے. اب اللہ نے تیری ماں کی چھاتی میں تیرے رزق کی 2 نہریں پیدا کر دی. یہ سارا انتظام جس نے کیا, اور عجیب بات ہے کاش کہ ہمیں رب کی پہچان نصیب ہو. اللہ نے رزق دیا مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں دیا, ناف کے ذریعے سے دیا کیونکہ وہ خوراک ناپاک تھی تو اسے منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا. اللہ نے میرے اور آپ کے منہ کی حفاظت کی کہ اس کو ناپاک چیز نہ لگے کیونکہ میرے بندے نے دنیا میں آ کر اس سے میرا پاک نام لینا ہے.
مگر افسوس کہ انسان دنیا میں آ کر جھوٹ بول کر غیبت کر کے گالیاں دے کر ناشکری ناقدری کر کے اپنی زبان گندی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بو آتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ پھر ان گناہوں سے ہم اپنی زبان گندی کر دیتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا اختیار نہیں تھا، اللہ کے پیرے میں تھے، تو اس وقت رب نے ہماری زبان کی پاکیزگی پر یوں پہرا دلایا کہ خوراک کا راستہ ہی اس سے جدا رکھا ہے تاکہ اس کی پاکیزگی پر کوئی حرف نہ نکلے۔ تو اس بندے نے جو تقریر کی اس میں یہی کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، ارے جس رب نے تجھے قطرہ منی سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا کہ کائنات کی ساری رنگینیوں میں تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہی کوئی نہیں، آج تو اسے بھول بیٹھا ہے۔ اور پھر فوراً اپنا بھی مسئلہ صاف کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا دوست تھا اور مجلس خصلت بنتی ہے، تو یہ فرمایا لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، ارے اس کے ساتھ دیکھ کر کوئی شبہ نہ کرے، میں اس کا دوست ضرور ہوں لیکن میں اعلان کرتا ہوں میرا رب میرا اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اعلان کر دیا۔ اور پھر اسے کہا اللہ کے بندے اس باغ میں داخل ہوتے ہوئے اکڑتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو نے یوں کیوں نہیں کیا کہ جب اس باغ میں داخل ہوا تو یوں کہتا کہ یہ سب کچھ میرے رب کی چاہت سے ہوا ہے، میری طاقت کیا ہے، ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں، تجھے یوں کہنا چاہیے تھا، یہ جو تکبر کے بول رہا ہے یہ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ اور اس جملے میں آج بھی یہ تاثیر ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب بھی آپ کوئی حسین منظر دیکھیں تو فوراً یہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ گارنٹی ہے کہ اسے نظر نہیں لگے گا۔ کوئی خوبصورت چھوٹا بچہ دیکھا، کوئی حسین منظر دیکھا، کسی کا اچھا لباس دیکھا، کسی کا اچھا مکان دیکھا، فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو نظر نہیں لگے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، اور اس کو نظر لگتی ہے اور بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر پر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، محبت سے بھی خوشی سے بھی لگ جاتی ہے اور حسد سے بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے سکھایا گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا کہ یوں کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ نظر سے حفاظت ہو جائے۔ اور یہ دراصل اسی روشن دل اور اللہ کے ولی کا کلام ہے جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کہتا یہ کیا کفر کر رہا ہے، اور باقی جو مجھے تانا دے رہا ہے کہ میں تو امیر ہوں تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، یہ جو تم مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ تیرے پاس مال بھی نہیں اور تیری میری طرح کی اولاد بھی نہیں، تیرا مال بھی کم، تیرا قبیلہ بھی کم، یہ جو تو مجھے تانا دیتا ہے تو سن، یہ تقسیم میری تو نہیں، یہ تقسیم تو میرے اللہ کی ہے، جس نے تجھے امیر بنایا مجھے غریب بنایا۔ اگرچہ تجھے مال پر شکر کی توفیق نہیں، لیکن میں فقر پر بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کے شکرانے کے کلمات پڑھتا ہوں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور فرمایا مجھے اپنے رب سے امید ہے
کہ میرا رب تجھ سے بہتر مجھے باغ عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارا اس کی حکمتوں پر ایمان ہے۔ اگر میرے لیے بہتر ہوا تو اللہ دنیا میں مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، اور اگر دنیا میں میرے لیے بہتر نہ ہوا تو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو مجھے شکوہ نہیں ہے، اس بندے نے تقریر کی کہ مجھے شکوہ نہیں کہ میں غریب کیوں ہوں، میں اس کی ادا پہ اور اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بڑھ کے عطا فرما سکتا ہے۔ اور اس کو ذرا وارننگ بھی دی کہ اکڑ نہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ ارے اللہ کے بندے، اپنے پاک کی ہریالی دیکھ کر، کھجوروں کے درخت دیکھ کر، انگوروں کے خوشے دیکھ کر شوقیاں مارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ قادر ہے کہ لمحوں میں آفت بھیج کر تیرے باغ کو برباد کر دے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا۔ یہ اپنے باغ کے اندر چلتی نہروں پر فخر نہ کر، اللہ قادر ہے کہ ان کا پانی نیچے لے جائے اور تیری زمین خشک ہو جائے۔ اور یہ تو ابھی تو آیت نعت دیکھ رہے ہیں، یہ 1-1.5 ماہ پہلے فصلیں لہلہا رہی تھیں اور لوگ بڑے خوش تھے، اور اللہ کی ایک مخلوق پانی کو تھوڑا سا رب نے ہلایا اور لاکھوں لوگوں کے فصل اور مکانات اور کوٹھیاں ہر چیز تباہ کر کے رکھی۔ اس قادر کے سامنے جو اکڑتا ہے پھر وہ پیس دیا جاتا ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ اللہ کے بندے اکڑتے کیوں؟ اللہ قادر ہے، اس کا ایک اشارہ ہوگا تو تیرا سب کچھ لٹ جائے گا۔ مگر اس بندے کے دل میں تکبر سوار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، اور معاذ اللہ قیامت بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر آ بھی گئی تو میں وہاں بھی امیر ہوں گا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہاں نیکی اور ایمان کا سکہ چلتا ہے، یہ دنیا کا مال یہیں رہ جاتا ہے۔ یہ تو اتنا بے وقت ہے کہ ابھی میت بڑی ہوگی اور اس کی تقسیم کے لوگ پہلے جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس بندے کو اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، دل زنگ آلودہ تھا، کوئی اثر نہیں ہوا، بس وہ مال کی محبت۔ اور یاد رکھنا، مال کمانا جرم نہیں ہے، حلال کمانا عبادت ہے، لیکن مال کو غلط ذرائع سے حاصل کرنا اور غلط جگہوں پر لگانا جرم ہے۔ تو اس لیے ہم احتیاط ضرور کریں۔ لیکن اس بندے پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہو، صاحب دل نے تو اپنی دعوت دے دی، لیکن یہ اکڑا ہوا ہے۔ تو بالآخر رب کو جلال آیا کہ میرے بندے کو تانا بھی مارتا ہے۔ دیکھیں ناشکری اور ناقدری، اور پھر اللہ کے ولی کے دل پر ضرب لگا دی۔ وہ نیک بندہ تھا، اس کو تانا بھی مار دیا کہ دیکھا میرے پاس بہت کچھ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ڈبل جرم ہو گیا۔ کفر پہلے ہی تھا، اب اللہ کے ولی کی گستاخی بھی ساتھ شامل ہو۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اس کی ولایت میں شک کہاں ہو سکتا ہے جس کی تقریر کو اللہ قرآن بنا کے بیان کر رہا ہے۔ اس کو ستایا، اس کو تانے بھی مارے، اور اس کی تقریر پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور رب العالمین نے اپنا غیبی نظام چلایا۔ سرسبز و شاداب باغ میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ رب العالمین نے آندھی چلا دی، آگ جلوا دی، اس کے خزانے میں اور اس کی قدرت سے کیا بعید ہے، چند لمحوں میں سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا اور یہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ یہ ہاتھ ملتا رہا کہ ہائے میرا خرچہ بھی ضائع ہو گیا، سارا مال مٹ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ اس کے پان کے اندر انگوروں کے خوشوں کے اوپر لگی ہوئی چھتریاں نیچے گر گئی، کھجور کے درخت نیچے گر گئے، نہر خشک ہو گئی، سب جل کے راکھ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا یقول یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ یہ تکبر میں اور مال کی کثرت کو دیکھ کے رب کو بھول بیٹھا اور اللہ کی غیرت کو اور قدرت کو للکارنا شروع کیا اور اللہ کے بندے کو بھی ستایا۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور یہ کف افسوس ملنے لگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ جس قبیلے پر، جس برادری پر اسے ناز تھا، جو کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی زیادہ ہے، میری برادری بھی بڑی زیادہ ہے، مال جل کے راکھ ہو گیا، باغ برباد ہو گیا، اور جس برادری پر اسے ناز تھا سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ تو سارے پیسے کے پجاری تھے، جب پیسہ گیا، مال گیا تو سب غائب ہو گئے۔ اب کہتا ہے یا لیتنی، کاش کہ میں نے یوں نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب کا کاش تو کام کا نہیں ہے نا، عذاب آ چکا ہے۔ لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں شرک ہر دور میں مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ کوئی بت کے سامنے جھکتا ہے تو شرک ہے، کوئی قبر پہ جھکتا ہے تو شرک ہے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر مال کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے، اور یہ اسی میں مبتلا تھا۔ کہتا ہے میرا مال ہی سب کچھ ہے، رب کو بھول گیا اور اللہ کے حکموں کا انکار کر دیا اور اپنے قبیلے پر اور مال پر توکل کر بیٹھا کہ بس جو کچھ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے، تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، سارے ساتھ چھوڑ گئے، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ رب العالمین کہتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں اس واقعے نے یہ بات واضح کر دی کہ حقیقی اور غیر محدود اختیار صرف ایک اکیلے رب کا ہے، اللہ کا ہے جو حق ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اس واقعے نے ہر سننے والے کے دل پر دستک دی
کہ غیر محدود اختیار اللہ کا ہے، اس سے بنا کے رکھو گے، دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ قرآن میں اس واقعے کو بیان کر کے رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا کہ جیسے ایک وقت پہ یہ بے بس ہو گیا اور کبھی افسوس ملنے لگا، تو نے بھی میں نے بھی اگر خدا کے حکموں کو نظر انداز کیا، دین کو اسلام کو پامال کرتے رہے، تو ایک وقت آئے گا ہم بھی بے بس ہو جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا جانے والے سے، اور یہ غیبی نظام ہے، وہ بظاہر کونے میں پڑا ہے اور اوپر والے کہتے ہیں بولتا نہیں ہے، لیکن ادھر کا جہان کھل چکا ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا 2 فرشتے آتے ہیں، پہلے وہ پوچھتے ہیں جانے والے سے کوئی آخری خواہش، وہ کہتا ہے بس ایک خواہش ہے، میری موت کا وقت تھوڑا سا آگے کر دو، اب اچھے اچھے اعمال کروں گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکیاں کروں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اب اللہ کے مقرر کردہ وقت کے اندر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت پچھتائے گا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ کو نظر انداز کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو نظر انداز کیا، اور اللہ نے کئی مرتبہ مجھے اور آپ کو، ہر فرد بشر کو وارننگ دی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے شعور کی عمر پائی ہو، جس نے بلوغت کی تحریک پہ قدم رکھا ہو اور اللہ کی طرف سے اسے کوئی کبھی وارننگ نہ ملی۔ مختلف انداز ہیں، طریقے ہیں، اللہ سے یاد ضرور دلاتا ہے کہ تو نے میری عدالت میں آنا ہے۔ وہ اس نکارے پر کان نہ دھرے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، لیکن زندگی میں کئی بار رب کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس، ایک نبی کے پاس ایک اسرائیلی روایت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے اور قرآن و سنت کی تائید میں ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک نبی کے پاس اسرائیل آئے کہ آپ کا تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو انبیاء کے معاملات مختلف ہوتے ہیں عام بندوں سے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کوئی بندہ آنے سے پہلے کوئی وارننگ ہی دے دیتا ہے۔ جی اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہر بندے کے پاس آنے سے پہلے سے 4 مرتبہ وارننگ دیتا ہوں۔ جو بھی بندہ شعور کی زندگی میں آتا ہے اس کو 4 مرتبہ وارننگ دی جاتی ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا پہلی وارننگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے پر جزوی موت طاری کرتا ہوں۔ اکثر کا قانون یہ ہے، بعض لوگ مستثنا بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت کا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی نظر کمزور ہو گئی تو جسم کے ایک حصے پر جزوی موت طاری ہو، 6/6 تھا اور ابھی کمزور ہو گئی ہے، اینک لگ گئی تو جزوی موت طاری ہو گئی، اللہ کی طرف سے پہلی وارننگ ہو گئی۔ کبھی گھٹنے میں درد ہو گیا اور ابھی وہ نماز میں فولڈ نہیں ہوتا تو ایک عضو پر جزوی موت طاری کر کے وارن کیا گیا ہے کہ سنبھل، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب دل پہ کلی موت طاری کر دی جائے۔ یہ پہلی وارننگ ہے۔ اور میں نے جب یہ روایت پڑھی نا تو مجھے ایک عجیب خیال آیا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے یوں خیال آیا کہ اللہ کے بندے تو نے تو سمجھا ہی نہیں، اللہ نے تجھے پیدا ہوتے ہی وارننگ دے کر بھیجا ہے کہ تیری جسم کی دونوں آنکھوں کی نظر پر موت دے کے بھیج رہے ہیں، آخرت سے غافل نہ ہو۔ تو ہر بندے کو یہ وارننگ ہوتی ہے، جزوی موت۔ لبلبہ مر گیا،
شوگر ہو گئی تو ایک جز پر موت طاری کر دیا اللہ نے، وارن کیا کہ اب ایک حصہ مر رہا ہے، ایک وقت آئے گا پورا جسم مرے گا، تیاری کر۔ پہلی وارننگ ہے۔ دوسری وارننگ، اس کے قریبی دوستوں میں سے کسی کو اچانک اٹھا لیا جائے گا اور وارن کیا جائے گا کہ تو بھی سنبھل، ہو سکتا ہے اس کے بعد تیرا نمبر۔ تیسری وارننگ، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو اٹھایا جائے گا اور اس کو غیبی نظام کے ذریعے سے وارننگ دی جائے گی کہ آج تیرا یہ عزیز جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تو جا رہا ہو۔ اور چوتھی وارننگ، کبھی اس کے گھر کی چار دیواری سے اللہ کسی کو اٹھا لیتا ہے، بہت قریبی کو اٹھاتا ہے اور اسے جھنجھوڑتا ہے کہ اب تو تیرا اتنا قریبی بندہ مر گیا، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیٹا مر گیا وغیرہ، تو تو بھی تو اپنے آپ پہ غور کر۔ اور میں جب سوچتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ چار وارننگ کے جو چار طریقے ہیں نا، کم از کم مجھے تو اللہ نے سب دے دیے، تو سمجھنا چاہیے نا ہمیں۔ اور سمجھتا کیسے؟ بھائی کبھی رب کے سامنے رونا بھی سیکھو، اللہ سے مانگنا بھی سیکھو، کبھی رو کر مانگو تو صحیح کہ یا اللہ مجھے اپنی رضا کے مطابق بنا، مجھے ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے۔ ہم نے کسی بڑے کو ملنا ہو، کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو اور کسی افسر کو ملنا ہو تو بڑے بنتے ہیں، سنورتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی نظروں میں بھا جاؤں۔ کبھی مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کی نظروں میں جچ جاؤں اور اللہ کو پسند آ جاؤں۔ اور یہ محنت سے زیادہ منت سے ہوتا ہے۔ محنت بھی ضروری ہے لیکن محنت کے بعد رب کی منت بھی ضروری ہے۔ خالق و مالک اور داتا کے سامنے کبھی تنہائیوں میں آنسو بہایا کرو۔ 24 گھنٹوں میں کوئی وقت تو ایسا رکھو کہ 5 منٹ میں نے خالصتاً دل کی آنکھوں سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے بات کرنی ہے۔ لوگوں سے مانگنا جانتے ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں جانتے، اور ان کو دعا مانگتے شرم آتی ہے۔ فرضوں کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھائے اللہ انت السلام علیک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اجمعین کرو گے، یہ تو فارمیلٹی ہے نا۔ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کون ہے؟ جس کی زبان پر کلمات تو آتے ہیں لیکن دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عجیب کشمکش ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ لوگ آئے دن مر رہے ہیں، لقمہ اجل بن رہے ہیں، سسک سسک کے، بلک بلک کے، جانور مر رہے، انسان مر رہے، افراتفری کا عالم ہے۔ اب بھی اگر میں اور آپ نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ دنیا کو اتنی اہمیت نہ دو کہ مجھے اور آپ کو موت کے وقت پچھتانا پڑے گا۔ دنیا کی اتنی حقیقت ذہن میں رکھو جتنی ہے، اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو خطرناک احوال میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بات میری لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف میں بیان ہونے والا تیسرا اہم واقعہ اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی، تو آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder.